بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب روزے کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ روزہ بدنی عبادت ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون میں روزے کی حکمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تقوی صغیرہ و کبیرہ، ظاہرہ اور باطنہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ آیت کریمہ نے بتایا کہ روزے کی فرضیت تقوی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کے اندر بہیمیت کے جذبات ہیں، نفسانی خواہشات ساتھ لگی ہوئی ہیں جن سے نفس کا ابار معاصی کی طرف ہوتا رہتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے بہیمت کے جذبات کمزور ہو جاتے ہیں اور نفس کا ابار کم ہو جاتا ہے اور شہوات و لذات کی امنگ گھٹ جاتی ہے۔ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ ایک مہینہ کھانے پینے اور جنسی تعلقات کے مقتضا پر عمل کرنے سے اگر باز رہے تو باطن کے اندر ایک نکار اور نفس کے اندر سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے ان احکام و آداب کی روشنی میں رکھ لے جو قرآن و حدیث میں وارد ہوتے ہیں تو واقعتاً نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، پھر نفس میں ابار ہوتا ہے تو آئندہ رمضان موجود ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ نفل روزے بھی مشروع کیے گئے ہیں۔ ان روزوں کا مستقل ثواب ہے جو روایات حدیث میں مذکور ہے، اور ثواب کے علاوہ نفلی روزوں کا یہ فائدہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے وقت جو عملی کوتاہیاں ہوئی اور آداب کی رعایت ملحوظ نہ رہی، اس کوتاہی کی تلافی ہو جاتی ہے۔ جو گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دو چیزیں گناہ کا باعث بنتی ہیں، ایک منہ اور دوسری شرمگاہ۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز دوزخ میں داخل کرانے کا ذریعہ بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الفم والفرج، یعنی منہ اور شرمگاہ، ان دونوں کو دوزخ میں داخل کرانے میں زیادہ دخل ہے۔ اور روزہ میں منہ اور شرمگاہ دونوں پر پابندی ہوتی ہے، اور مذکورہ دونوں راہوں سے جو گناہ ہو سکتے ہیں اور روزہ ان سے باز رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے تو ایک حدیث میں فرمایا، الصیام جنۃ، یعنی روزہ ڈال ہے، گناہ سے آتش دوزخ سے بچاتا ہے۔ اگر روزے کو پورے اہتمام اور احکام و آداب کی مکمل رعایت کے ساتھ پورا کیا جائے تو بلا شبہ گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے، خاص روزے کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی۔ ہاں، اگر کسی نے روزے کے لوازم کا خیال نہ کیا اور گناہوں میں مشغول رہتے ہوئے روزے کی نیت کر لی اور کھانے پینے اور خواہشی نفسانی سے باز رہا مگر حرام کھانے اور غیبت کرنے میں لگا رہا تو اس سے فرض تو ادا ہو جائے گا مگر روزے کے برکات و ثمرات سے محرومی رہے گی، جیسا کہ سنن نسائی میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا ہے، الصوم جنۃ ما لم یخرقها، یعنی روزہ ڈال ہے جب تک اس کو پاڑ نہ ڈالے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑے بغیر محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور جنسی تعلقات
چھوڑنے ہی سے روزے کامل نہیں ہوتے، بلکہ روزے کو فواحش، منکرات اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا لازم ہے۔ روزہ منہ میں ہو اور آدمی بد کلامی کرے، یہ اس کے لیے زیب نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے لیے حرام کھانے یا حرام کام کرنے یا غیبت وغیرہ کرنے کی وجہ سے پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کے لیے ریاکاری کی وجہ سے جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔